أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ امت کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ میرے معزز سامعین ذی وقار، میرے آج کے اس تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، اگر ہم آج سے 15 صدیاں پہلے تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ ایک ایسا خوفناک منظر پیش کرتی ہے کہ ظالم شخص کا دل بھی لرز اڑتا ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، ہاں اس وقت معاشرے میں ہر برائی موجود تھی۔ بالخصوص اگر ہم اہل عرب کی بات کریں تو اہل عرب کے اندر ہر برائی موجود تھی۔ زنا کرنے میں ماں اور بیٹی کی تمیز نہ تھی، زناکاری عام تھی، چوری عام تھی، ظلم کا دورہ تھا، ہر چیز مظلومیت کا شکار بن چکی تھی۔ میرے بھائیوں، ساری ہی مخلوق کی نظریں بار بار آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں، گویا کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے کوئی مسیحا آئے، کوئی فرشتہ آئے، ان کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، ان کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر عدل و انصاف کے اجالوں میں لا کر کھڑا کر دے۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی ذات پر قربان جاؤں، اس رب کی ذات کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ معزز سامعین ذی وقار، ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اس کا حق دلایا، والدین کو ان کا حق دلایا، اولاد کو ان کا حق دلایا، اور وہ بچیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی ان کو ان کا حق دلایا۔ تو یہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو، اے نبی ہم نے آپ کو اپنوں کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، ازواج کے لیے نہیں، بلکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ حضرت محمد سلمان پوری رحمہ اللہ اپنی شرح فاق کتاب رحمت للعالمین صفحہ نمبر 363 جلد نمبر 1 میں ایک مفصل واقعہ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مال غنیمت کے ساتھ اسے بھی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مال غنیمت کا معائنہ فرماتے ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو ہلکی سی کپ کپاتی ہوئی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف دیکھتے ہیں تو قربان جو اس ذات پر وجہ کائنات ہے، شافی محشر ہے، افضل رسول ہے، دونوں جہان کا سردار ہے۔ جب کوئی بلاتا تھا نا تو یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ پورے کے پورے اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے۔
حسب معمول آج آواز آئی تو پورے کے طرف مڑ گئے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکی کھڑی ہے, بہت ڈری ہوئی ہے, سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور سر کے بال اور کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں. تو پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, کیا بات ہے؟ تو وہ بھی بولنا شروع کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, جو ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے بارے میں بھی سنا ہے, آپ بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑے پہناتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے چھوڑ دیجئے, میری درخواست ہے کہ میری قوم کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے چھوڑ دیجئے, یہ نہ ہو کل کے وہ مجھے تانا ماریں, کہیں تو خاتم تائی کی بیٹی تھی, ادیب نے خاتم کی بہن تھی, اور تو وہاں غلاموں والی زندگی بسر کر رہی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے چھوڑ دیجئے, قربان جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی چادر اس پر ڈال دی. پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو دشمن کی بیٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, وہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہتے ہیں یا علی, تو اب بھی جہالت والی باتیں کرتا ہے. اے علی, مسلمان تو ہو گیا لیکن تجھ سے ابھی بھی جہالت نہیں گئی. سن لو, اگر تم آج اس لڑکی کے سر پر کپڑا رکھو گے تو کل اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا. اب دیکھنا کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد لے کر آئے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ پر محنت کی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لائی, جاؤ اس کو جا کر چھوڑا اس کے قبیلے میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لے کر جا رہے ہیں. جب اس کے قبیلے کے پاس پہنچے تو ادیب نے خاتم اپنی تلوار نیام سے نکال کر کھڑے ہیں. کہتے ہیں اے بہنا, تو اتنے دنوں بعد آ رہی ہے, پتہ نہیں ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا 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 ہوگا. یہ لوگ تو زنا کرنے میں اپنی ماں اور بہن کی تمیز نہیں کرتے. اے بہنا, پتہ نہیں انہوں نے تیرے ساتھ کیا 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 ہوگا. جب بہن نے یہ باتیں سنی تو برداشت نہ کری سکی اور غصے میں آ گئی. کہنے لگی اے بھیا, آج تو نے یہ باتیں کر دی, اگر آئندہ کے بعد تو نے محمد عربی اور اس کے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی. معزز سامعین وقار, تاریخ گواہ ہے, جب بہن نے یہ باتیں کی پھر وہ کہنے لگی اے بھیا, میں نے تیری پوری سلطنت میں, پورے قبیلے میں اتنی غیرت, اتنی عزت نہیں دیکھی جو محمد عربی کے غلاموں میں اور ان کے درمیان دیکھی ہے. معزز سامعین وقار, پھر میں آپ کو اپنی تقریر کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متناہی رحمت سے ہر ایک نے حصہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متناہی رحمت سے ماؤں نے بھی حصہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متناہی رحمت سے علماء نے بھی حصہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متناہی رحمت سے اولاد نے بھی حصہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد میں سے جو کوئی بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اگر اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے گا, اس کو ایک حج اور عمرے کا برابر ثواب ملے گا. معزز سامعین وقار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متناہی رحمت سے غریبوں نے بھی حصہ پایا, غلاموں نے بھی حصہ پایا, مجاہدین نے بھی حصہ پایا, یتیموں نے بھی حصہ پایا. الغرض جب تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متناہی رحمت کے احسانات کے نیچے دب گئی تو پھر یہ بول اٹھی, حضور وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا, وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا, وہ آئے جن کے حق سے, جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا, وہ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.